بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدہ منذ اسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک وقل بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام لایا ہے میرے جسم میں درد ہے اور تکلیف ہے اور مجھے مسلسل اس کی شدت ستاتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک، جس جگہ تمہیں جسم میں درد ہو رہا ہے اس جگہ پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو۔ کندھے پہ درد ہے، سر پہ درد ہے، سینے پہ درد ہے، جہاں بھی آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے ضع یدک الذی، فرمایا کہ اپنا ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک، تیرے جسم میں جہاں بھی درد ہو رہا ہے دائیں ہاتھ وہاں رکھ لے۔ وقل بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد فرمایا وقل 7 مرات، 7 مرتبہ یہ دعا 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، 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 اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ 7 دفعہ یہ پڑھیں، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اس جگہ پہ آپ پھونک دو ایسے، تو فرمایا اللہ جل جلالہ آپ کو اس تکلیف سے نجات دیں گے۔ تو یقیناً انہوں نے ایسا کیا اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عمدہ اور بہترین کلمات ہیں جو جوامع الکلم ہیں، ہمیں زندگی کے ہر لمحے یہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں، جہاں ہم ڈاکٹر کے لیے دوائی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹروں کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی سے اچھی مہنگی ہاسپٹل کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جب بھی بیماری پریشانی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف انابت کریں اور نفل پڑھیں، صدقہ کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے شفا بھی ہے اور ہمارے لیے ثواب بھی ہے، اور ہم اس چیز کو آگے دوسروں تک شیئر کریں گے، ہم دوسروں کو یہ چیز آگے فارورڈ کریں گے، اور ایسی جگہ جہاں سے اچھی کلمات ملتی ہیں ہم اس کو سبسکرائب کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اس صدقہ جاریہ میں اور نیکی پھیلانے میں معاون بنیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے لمحات میں اس حدیث کا سہارا لے کے اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔